ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حاضرین محترم، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ مبارک تقریب سعید ہے، اور یہ درس قرآن و حدیث کی محفل ماہ ربیع الاخر میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم الشیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے اس مہینے میں پورے عالم اسلام میں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے محافل 11ویں شریف، ختم قادریہ، ختم غوثیہ اور عرس غوث الثقلین مختلف عنوانات کے تحت تقریبات کا اہتمام اور انعقاد ہوتا ہے۔ درس قرآن و حدیث کے اس مبارک موقع پر سانگلہ ہل کے احباب نے آج کی محفل پاک کا عنوان جشن غوث الورا لکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اولیاء کرام کی عزت، عظمت، ان کے مقام اور مرتبے پر آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ ان آیات مبارکہ میں سے 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کاملین کی عظمت اور ان کی معرفت، ان کے تعارف اور ان کے پہچان پر
ایک جامع آیت کریمہ نازل فرمائی، اور رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہی ہیں جن کے پاس تقوی ہے، جو صاحب تقوی لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ کے ولی تو صرف وہی ہیں۔ قرآن مجید میں 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں رب ذوالجلال نے اولیاء کاملین کا تذکرہ کیا، اور ارشاد باری تعالی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کی پہچان اور ان کی معرفت رب ذوالجلال نے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی بھری زندگی اختیار کی۔ اولیاء کاملین کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، جو صاحب تقوی نہیں، جس کے پاس پرہیزگاری نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تعارف، اس کی پہچان، اس کی معرفت دو چیزیں بیان کی گئیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان اور تقوی دو چیزیں اولیاء کاملین کی پہچان ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے پہلے عرض کی اس میں بھی تقوی کا ذکر آیا، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی تو صرف وہی ہیں جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ان آیتوں میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے اور اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ ولایت اور منصب ولایت کے لیے اللہ کریم چن لیتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے چن کر انہیں مرتبہ ولایت عطا کرتا ہے، اور جو مرتبہ ولایت پہ فائز ہوتے ہیں، جنہیں مقام ولایت عطا کیا جاتا ہے، مرتبہ ولایت دیا جاتا ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی 11ویں پارے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں انہیں اولیاء اللہ کا لقب، اولیاء اللہ کا ٹائٹل، اور نفوس قدسیہ کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا۔ اور اولیاء اللہ یہ ولی اللہ کی جمع ہے۔ ولی اللہ کا معنی ہے اللہ کا دوست، اور اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، یعنی اللہ کے یہ دوست ہوتے ہیں، اللہ کے یہ محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے یہ مقرب ہوتے ہیں، اور اللہ کریم پہ انہیں عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور ان لوگوں سے جو تعلق اور نسبت قائم ہو جاتی ہے، جیسا کہ سلسلہ بیعت جو ہے مرشد کامل کی تلاش ہوتی ہے، اور مرشد کامل کو تلاش کر کے پھر اس سے سلسلہ ارادت قائم کیا جاتا ہے، یعنی ان کے مرید ہوتے ہیں لوگ، بیعت کرتے ہیں۔
قرآن مجید میں اولیاء کاملین کے لیے مختلف نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے۔ کسی مقام پر انہیں محسنین کہا گیا کہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ محسنین کا لفظ ان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو محسنین کے پاس ہے۔ تو اولیاء کاملین کا ایک نام قرآن میں محسنین آیا ہے، اور اولیاء کاملین کا ایک اور جگہ پہ ابرار کے لفظ سے اولیاء کرام کا ذکر ہے، ان الابرار لفی نعیم۔ کسی مقام پر انہیں صدیقین کہا گیا اور کسی مقام پر انہیں صادقین کہا گیا۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، جہاں جہاں صادقین کا لفظ آیا ہے، صدیقین کا لفظ آیا ہے، ابرار کا لفظ آیا ہے، محسنین کا لفظ آیا ہے، متقین کا لفظ آیا ہے، ان سے مراد اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں، وہ مقرب بندے ہیں جن کو بے نیاز رب نے مرتبہ ولایت عطا کیا ہے اور ولایت کے مقام پر انہیں فائز کیا ہے۔ اب ان سے جو تعلق، یعنی تعلق محبت، تعلق عقیدت، تعلق ارادت جو اولیاء کاملین سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کی حکمت حدیث قدسی میں بیان کی گئی کہ اللہ کے بندے اللہ کے ولیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان کی عقیدت و احترام دل میں کیوں پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ فرضوں کی پابندی کے بعد، فرائض کی پابندی کے بعد نفلی عبادت کی کثرت کرتا ہے، اور جب وہ نفلی عبادت کی کثرت کرتا ہے فرائض کی پابندی کے بعد، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَأَحْبَبْتُهُ، مجھے اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین کے لیے 3 لفظ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں۔ میں اکثر اپنے دروس کے اندر اور بیانات کے اندر اور خطابات میں یہ بات سمجھاتا رہتا ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے 3 لفظ ہر سننے والے کے ذہن میں ہمیشہ موجود ہونے چاہیے۔ ایک یہ کہ تمام اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یعنی اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ محبوب بھی ہیں، مقرب بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ولایت کا مرتبہ دیا ہے۔ اور اس میں غور کیجئے کہ جب اللہ کو کسی اپنے بندے سے محبت ہوتی ہے، اور محبت اس سے ہوتی ہے جو فرضوں کی پابندی کرنے کے بعد نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلی عبادت زیادہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں لفظ ہیں دعا جبرائیل، اللہ کریم جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل جاؤ آسمانوں میں بھی اعلان کر دو اور زمین میں بھی اعلان کر دو کہ رب ذوالجلال کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو اور زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب جبریل امین آسمانوں اور زمینوں میں اعلان کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مخلوق جو ہے ان کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی رغبت پیدا ہوتی ہے، ان کی چاہت پیدا ہوتی ہے، ان سے لگن پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اولیاء کاملین کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، ان کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں۔
ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن بتاتا ہے کہ ہر امت کے اندر ولی رہے ہیں، جیسا کہ بہت سی امتوں کے اور بہت سے انبیاء کرام کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء اللہ کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا۔ میں دو ہستیوں کا ذکر کروں گا، ایک تو حضرت مریم ہے سلام اللہ علیہ۔ حضرت مریم، عورتوں کو نبوت نہیں دی گئی لیکن ولایت عورتوں کو دی گئی ہے۔ عورتوں میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی لیکن عورتوں میں ولیہ ہوئی ہیں، ولایت کا مرتبہ عورتوں کو دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو قرآن میں اونچے درجے کی ولیہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اونچے درجے کی ولیہ تھی، انہیں صدیقہ کہا۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی صدیق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں۔ عورتوں کو ولایت دی گئی، حضرت مریم کا ذکر قرآن میں ہے، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا ذکر ہے، جس کا نام مفسرین کرام نے آصف بن برخیہ بتایا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی تھے۔ تو جس طرح ہر امت میں ولی ہوئے، نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہر دور میں ولی ہوئے اور ہر دور میں ولی ہوتے ہیں اور قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ جتنی آیتیں میں نے بیان کی ہیں ان ساری آیتوں میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے، لیکن آج کے درس قرآن و حدیث کا عنوان آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، ہمارے احباب نے لکھا ہے جشن غوث الورا۔ اس ہستی کا نام ہے عبد القادر، غوث الورا آپ کا لقب ہے، اور آپ کا اسم مبارک نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ، یہ آپ کے والد ماجد کا نام ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی۔ آپ کی والدہ بھی اونچے درجے کی ولیہ تھی اور آپ کے والد ماجد بھی اونچے درجے کے ولی تھے۔ ابو صالح کا معنی ہے نیکیوں کا باپ، اور ام الخیر کا معنی ہے نیکیوں کی ماں۔ یعنی جس گھر میں حضرت عبد القادر پیدا ہوئے، ہمارے غوث العظم غوث الورا غوث الثقلین، وہ گھرانہ بڑا عظیم تھا کہ پورے گھرانے میں نیکیوں کا ماحول تھا، تقوی کا ماحول تھا اور ولایت کا ماحول تھا۔ اس ماحول میں پرورش پائی پھر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ، اور آپ کے تمام تذکروں میں یہ موجود ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں پہلے روزے آپ کی ولادت ہوئی تھی، پہلی رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو، سن 470 ہجری، اور یکم رمضان المبارک یہ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے، تاریخ پیدائش۔ اس پورے مہینے میں چونکہ آپ پیدا ہی رمضان شریف کے مہینے میں ہوئے، تو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی روزے کے اوقات میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ آپ کی وہ کرامت ہے جو پیدائش کے بعد ظاہر ہوئی، چونکہ مادرزاد ولی تھے، وہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، پہلی رمضان کی تاریخ تھی،
اور پورے مہینے میں اپنی والدہ ماجدہ کو دودھ نہیں پیا آپ نے، اور پھر حضور کی امت کے اندر قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے، لیکن تمام اولیاء کاملین میں حضرت غوث العظم کو اللہ تبارک و تعالی نے چن کر سب سے ممتاز بنایا ہے۔ ولایت کے مختلف درجات ہیں، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے محق الفقراء، اس میں آپ نے ولایت کی 24 منزلیں لکھی ہیں۔ ان 24 منزلوں میں سے ایک منزل ہے غوث اعظم۔ تو پوری امت کے اندر غوث اعظم صرف سیدنا عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ۔ تمام اولیاء کاملین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت تک غوث پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا۔ غوث اعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر کی ذات، اور تمام اہل سنت کہلانے والے اولیاء کاملین سے محبت و پیار کرنے والے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں میں جو مقام ہمارے آقا کریم کا ہے، حضور کی امت کے تمام ولیوں میں وہ مقام سرکار غوث اعظم کا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ اور ایک آپ کی انفرادی خصوصیت ہے، اور یہ بھی تمام عاشقان رسول کو علم ہونا چاہیے کہ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، اسے قضا بھی کہتے ہیں اور تقدیر بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تقدیر ایسی تھی، تقدیر ایک ہے تقدیر، اور اسے ہی قضا کہتے ہیں۔ لیکن تقدیر اور قضا 2 قسم پر ہے، ایک تقدیر کو معلق کہتے ہیں اور ایک تقدیر کو مبرم کہتے ہیں۔ تقدیریں بدلتی ہیں، تقدیریں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ام الکتاب، لکھتا بھی رب تعالی ہے اور مٹاتا بھی رب تعالی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لیکن اس تقدیر کے متعلق مفسرین نے فرمایا وہ تقدیر معلق ہے۔ کسی اللہ والے سے دعا کرائیں تو تقدیر معلق بدل جاتی ہے، ماں باپ کی دعا سے تقدیر معلق بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کرنے سے تقدیر معلق بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی اسی تقدیر کے متعلق نشاندہی کی ہے۔ اقبال نے بھی اپنے کلام میں بتایا کہ تقدیر بدلتی ہے اور وہ تقدیر معلق ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، لیکن تقدیر مبرم نہیں بدلا کرتی۔ یہ بات بڑے غور سے سمجھنے والی ہے کہ حضور کی امت میں صحابہ و اہل بیت کے بعد پوری امت کے اولیاء میں اکیلے غوث العظم کو یہ مقام ملا، اکیلے غوث اعظم کو یہ مقام ملا کہ اگر وہ قضائے مبرم کے بارے میں اور قضائے مبرم کے معاملے میں رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو بے نیاز رب ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم بھی بدل دیتا ہے۔ اس پر ایک مشہور واقعہ جو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا کہ آپ کے 2 صاحبزادے تھے مجدد الفسانی کے علیہ رحمہ۔ انہوں نے ایک قاری صاحب استاذ کے پاس اپنے بیٹے داخل کروائے پڑھنے کے لیے مکتب میں۔
جب داخل کرانے گئے تو مجدد پاک چونکہ مرتبہ ولایت پہ فائز تھے، انہوں نے بچوں کے استاذ کی پیشانی پڑھی اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا شقی، یعنی بدبخت۔ تو بچے جب شام کو چھٹی کر کے گھر آئے تو آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ آج جس استاذ کے پاس تمہیں چھوڑ کے آیا ہوں اس کی پیشانی پہ شقی کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت ہے۔ اب دوسرے دن بچے جب مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہ بچے خاموش تھے، تو ان کے معلم اور استاذ نے پوچھا کہ تم بڑے خاموش ہو، کیا مدرسے میں دل نہیں لگا تمہارا؟ انہوں نے کہا نہیں، دل تو لگ گیا لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہمارے ابا جان نے فرمایا کہ تمہارے استاذ جو ہے اس کی پیشانی پہ شقی لکھا ہوا ہے، یعنی بدبخت ہے۔ تو ہم صبح سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو استاذ خود بدبخت ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس لیے پریشان ہے۔ اب وہ معلم استاذ جو ہے وہ اچھے ذہن کا تھا، وہ اگر آج کے دور کا شاید کو ہوتا تو کہتا ہے لو بڑا ولی بنا پھرتا ہے، اس سے بڑا ولی تو میں ہوں۔ لیکن استاذ اچھے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹو ایسے کرو کہ اپنے ابا جان سے درخواست کرو، وہ تو اللہ کے ولی ہیں، ان سے کہو میرے حق میں دعا کریں کہ بے نیاز رب میری بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے۔ وہ میری پیشانی پہ اگر شقی پڑا ہے انہوں نے تو وہ دعا کریں تو سعید لکھا جائے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب۔ اب حضرت مجدد کے پاس بچے جب شام کو واپس گئے اور کہا ابا جان ہمارے استاد صاحب نے ایسے کہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہاں شقی مٹا دیا جائے اور ماتھے پہ سعید لکھ دیا جائے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پہ نگاہ ڈالی اور میں نے دیکھا کہ وہ قضائے مبرم تھی، قضائے، اور قضائے مبرم بدلتی نہیں، قضائے معلق ہو تو بدل جاتی ہے۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ قضائے مبرم تو بدلتی نہیں ہے۔ ابھی میں اس پر غور کر رہا تھا کہ میرے دل میں فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور کی امت میں ایک ہستی اور شخصیت ایسی ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو بے نیاز رب قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اب مجدد پاک نے دعا مانگی، باری تعالی سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم غوث الثقلین غوث الورا، ان کی وہ دعا جس سے تو قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے، بے نیاز رب اس کا وسیلہ و واسطہ پیش کرتا ہوں میرے بیٹوں کے معلم اور استاذ کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دے، شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ آپ نے یہ دعا فرمائی تو فرماتے ہیں دعا کرنے کے بعد میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا بے نیاز رب نے میرے بیٹوں کے استاذ کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیا اور شقی کی جگہ سعید لکھ دیا۔ ادھر لوح محفوظ پہ پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں استاذ کی پیشانی کو دیکھوں کہ یہاں بھی سے بھی مٹایا یا نہیں مٹایا، ادھر سے تو مٹ گیا۔ فرماتے ہیں میں مکتب میں گیا، میں نے بیٹوں کے استاذ کی فیس ریڈنگ کی، ان کی پیشانی پڑھی تو بے نیاز رب نے شقی کی جگہ سعید لکھ دیا تھا۔ یہ مقام ہے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کہ جن کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالی قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے اسی کے متعلق کہا ہے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی ہوئی لوہو قلم والی تحریر بدل دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اولیاء۔
اب جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ولی ہیں، ان سے محبت، اس کا فائدہ میں قرآن مجید کی روشنی میں عرض کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں متذکرہ آیت کریمہ پر بات کروں، یہ حدیث شریف سن لیں۔ ایک ہے ولی کی محبت، اللہ کے نیک اور پیارے متقی پرہیزگار بندے کا پیار اور اس سے محبت و عقیدت و ارادہ۔ ایک ہے اس سے بغض، اس کی مخالفت، اس کا حسد، اس کی عداوت۔ پہلے حدیث قدسی سنیں، اس کے بعد میں آیت کریمہ سناؤں گا کہ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ کے ولی سے پیار ہوگا، عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، احترام ہوگا، یا دل میں ان کے بارے میں بغض ہوگا، حسد پیدا ہوتا ہوگا ان کو دیکھ کر، ان کی دشمنی اور عداوت پہ بندہ اتر آتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے دونوں پہلو سن لیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کریم نے فرمایا من عادی لی ولیا وقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بے نیاز رب نے فرمایا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب آئیے قرآن کی آیت میں دیکھتے ہیں، یہ بات بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمائی کہ ولی سے محبت و پیار و عقیدت و دوستی لگانے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک دوستی وہ ہے جو دنیا کی بنیاد پہ ہے۔ آپ کے سینکڑوں دوست ہوتے ہیں، آدمی کے بیسیوں دوست ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ والوں سے دوستی ہوتی ہے یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کسی کے آپ مرید ہیں، کسی اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، تو یہ محبت خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور دنیا کی محبت کئی معیارات ہیں۔ کاروباری دوست ہوتے ہیں، کاروبار اکٹھا ہوتا ہے یا ایک جیسا کاروبار، وہ کاروباری دوست ہوتے ہیں۔ اسکول میں پڑھنے والے کلاس فیلوز ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ محلے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ شہر یا کوئی گیم کرتے ہیں تو گیم والے، کھیلنے والے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ دوستی کے کئی معیار ہیں، لیکن اس دوستی کے معیار کو خود رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر سننے سے قبل پہلے یہ سمجھ لیں کہ دوست کو انگلش میں فرینڈ کہتے ہیں اور عربی کے اندر اسے خلیل کہتے ہیں۔ عربی میں دوست کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل۔ اور خلیل کی جمع ہے اخلا۔ خلیل کی جمع کیا ہے؟ اخلا۔ اب سنیے آیت، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا دنیا کے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ دو دوستیوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں۔ کتنی دوستیوں کا؟ اس ایک آیت میں دو دوستیوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک دوستی دنیا کے حوالے سے اور ایک دوستی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے۔ دونوں دوستیوں کا ذکر کیا اس آیت میں، اور آیت کریمہ کے پہلے حصے میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دنیا کے سب دوست، سجن، یار، بیلی، متر قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یومئذ سے مراد یہاں قیامت کا دن مراد لیا گیا۔ بعضهم لبعض، ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں سجن تھے، یار تھے، دوست تھے، فرینڈ تھے، متر تھے ایک دوسرے کے، لیکن بے نیاز رب قرآن میں فرماتے دنیا کی تمام دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، الا المتقین۔ ابھی آپ پہلے درس کی شروع میں سن چکے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کا ولی تو صرف وہ ہے جو متقی ہے۔ یہاں فرمایا الا المتقین کہ اللہ کے ولیوں سے جو پیار ہوگا،
اللہ کے ولیوں سے جو محبت ہوگی، جو عقیدت ہوگی، احترام ہوگا، تعلق ہوگا، وہ تعلق اور وہ دوستی، وہ محبت قیامت کے دن قائم رہے گا، باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ بعضهم لبعض عدو، عدو دشمن کو کہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کوئی لطیفہ نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا دنیا کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ وہ کہے گا تو نے میرا بیڑا غرق تو نے کیا تھا، دوسرا دوست کہے گا نہیں میرا بیڑا غرق تو نے کیا تھا۔ بعضهم لبعض عدو، لیکن جو اللہ والوں سے پیار ہوگا، جیسے داتا صاحب کے عرس پہ جاتے ہیں آپ، بابا فرید صاحب جاتے ہیں، سلطان باہو جاتے ہیں، کربلائے معلہ جا رہے ہیں، نجف اشرف جا رہے ہیں، بغداد مقدس جا رہے ہیں، تو یہ جو اللہ والوں سے پیار اور محبت ہے یہ صرف قیامت کے دن قائم رہے گا۔ یہ صرف قیامت کے دن صرف یہی تعلق قائم رہے گا، باقی سب تعلق نہ صرف ختم ہوں گے بلکہ عداوت و دشمنی میں بدل جائیں گے۔ تو پھر کیوں نہ دوستی ان سے لگائیں جن کی دوستی اتنی پکی ہے جو قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو قیامت کے دن بھی ختم نہیں ہوگی، یہ قائم رہے گی، اور یہ اللہ والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر فرمایا، ایک دو مقام میں عرض کرتا ہوں چونکہ وقت اتنا ہوتا ہے مغرب سے عشاء تک۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کئی لوگوں کو بڑی عجیب قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، پیروں فقیروں کے پاس کیا رکھا ہے۔ تو میں ان سب دوستوں سے یہ کہوں گا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن میں غور کیا کرو۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ کریم فرماتا ہے ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ من اناب الیہ، جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرتے ہیں، تم بس ان کی پیروی کیا کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلا کرو۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، ولیوں کا ایک نام قرآن سے منیب بھی ثابت ہوا۔ منیب کا معنی ہے، بعض بچوں کے نام منیب ہوتا ہے، منیب کا معنی ہے اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو ولی ہوتا ہی وہ ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بے نیاز رب فرماتا ہے جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں بس تم ان کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ولیوں کا ایک نام قرآن میں صادقین آیا، ایک صدیقین آیا۔ دیکھیے آیت کریم، اتقوا اللہ وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، یعنی ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو صاحب تقوی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ تعلق محبت و عقیدت و پیار قائم کر لو، کیونکہ یہ تعلق قیامت کے دن قائم رہے گا، باقی سب تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء ما من احب، المرء ما من احب، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ تو جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، ولیوں سے پیار کرتا ہے، وہ محروم نہیں رہے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ میرے غوث اعظم شہنشاہ بغداد ان کاملین میں سے ہیں، اور تصوف کے 4 سلسلے ہیں۔ کتنا ٹائم لگا؟ کیا ٹائم؟ چونکہ عنوان آج ہے جشن غوث الورا، 4 سلسلے ہیں تصوف کے ہمارے ان علاقوں میں مشہور 4 سلسلہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سوروردیہ ہے، قادریہ ہے، چاروں برحق سلسلے۔
یوں سمجھیے کہ ان کا مرکز اور ہیڈ ایک ہے. یہ 4 نہریں ہیں جو ایک ہیڈ سے جاری ہیں. مرکز ہے گنبد خضرا شریف. مرکز گنبد خضرا شریف. چاروں نہریں جو ہیں جیسے نہریں زمینوں کو سیراب کرتی ہیں، یہ 4 نہریں ہیں تصوف کی. 4 سلسلے یہ ایمان کی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں. قادری ہوں تو تمام قادری خود غوث اعظم کا سلسلہ ہے. قادریہ سلسلہ یہ خود غوث اعظم کے نام سے منسوب ہے. عبد القادر تو قادریہ سلسلہ. چشتیہ سلسلے کے مؤسس اعلیٰ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. نقش بندیوں کے جو مربی اور ان کے مؤسس ہیں وہ حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمت والرضوان. اور جو سور وردیہ سلسلہ ہے جیسے حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم نوری حضوری ملتان شریف والے، یہ سور وردیہ سلسلہ ہے. حضرت مخدوم نور سندھی رحمت اللہ علیہ اعلی شریف والے، یہ بھی سور وردی سلسلہ ہے. اب یہ قادریہ تو خود غوث پاک کا سلسلہ ہے. چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، نقش بندیہ شاہ بہاؤالدین شاہ نقش بند بخاری، اور شیخ شہاب الدین سور وردیہ سلسلے کے موسیات. اب غور سے سنیے، یہ 3 ہستیاں خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری، شیخ شہاب الدین سور وردی، یہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے ہم اثر ہیں. ایک زمانہ ہے ان کا. یہ غوث اعظم کی صحبت میں بیٹھ کر فیض حاصل کرتے تھے. جتنے چشتی ہیں یہ سب قادری ہیں، جتنے نقش بندی ہیں یہ بھی سب قادری ہیں، جتنے سور وردی ہیں یہ بھی سب قادری ہیں، کیونکہ سب غوث اعظم کے فیض یافتہ ہیں. سب غوث اعظم کے، جس سلسلے میں بھی آپ بیعت ہوں گے مرکز سب کا ایک ہی ہے. مرکز سب کا ایک ہے. لیکن شیخ شہاب الدین سور وردی یہ تو ہم اثر ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری بھی ہم اثر ہیں، مجلس میں بیٹھ کے فیض لیتے تھے. لیکن شاہ بہاؤالدین شاہ نقش بند بخاری یہ غوث اعظم کے 150 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ہمارے غوث پاک کا جب وصال ہوا نا تو ان کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ 150 سال بعد. تو آپ مجھ سے سوال کریں گے یہ تو بعد میں، اور وہ بھی 150 سال بعد، تو یہ غوث پاک سے کیسے فیض یافتہ ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سلسلے غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں، یہ تو ہوئے ہیں 150 سال بعد، تو یہ کیسے فیض یافتہ ہوگا؟ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد ایک دن سفر میں تھے، بخارا شہر سے جب گزرے نا، بخارا شہر سرزمین بخارا سے گزرے، فرمایا مجھے اس سرزمین سے ایسے مرد قلندر کی خوشبو آ رہی ہے جو میرے کم و بیش 150 سال بعد پیدا ہوگا، اور میں نے عالم روحانیت میں اپنا فیض انہیں منتقل کر دیا. یہ 150 سال بعد ہوئے، لیکن غوث پاک نے عالم روحانیت میں انہیں فیض منتقل کیا. اسی لیے حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقش بند بخاری نے ایک ربائی لکھی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں، جس میں اس چیز کا اظہار کیا ہے. اور میرے غوث پاک حضور کے وہ لاڈلے بیٹے ہیں کہ والد باجت کی طرف سے غوث الورا سیدنا عبد القادر جیلانی، انہیں 11ویں والی سرکار بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں، شہنشاہ بغداد بھی کہتے ہیں. والد ماجد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید. اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، نجیب الطرفین، حسنی حسینی سید. اور میری اعلی حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری نور اللہ مرقدہ نے بڑا پیارا نقطہ سمجھایا. فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام تو رب سے گناہگاروں کو بخشوائیں گے نا. حضور ہمارے نبی پاک ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کو رب سے بخشوائیں گے، یعنی شفاعت کریں گے، شفاعت فرمائیں گے. لیکن میرے امام فرماتے ہیں غوث پاک نبی پاک سے معافی لے کے دیتے ہیں اور نبی پاک رب سے معافیاں لے کے دیتے ہیں. میرے امام نے فرمایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. شفیع کا معنی ہے سفارشی، شفاعت کرنے والا. میرے امام فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضور غوث پاک نبی پاک تک ہماری عرضیں پہنچاتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ تک ہماری شفاعت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے نامور خطیب گزرے ہیں. ان کی تقریر میں نے بچپن میں سنی تھی، پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ اپنے انداز میں سمجھایا تھا. مسجد میں ایک بہت بڑی گھڑی لگی ہوئی تھی. انہوں نے فرمایا بھائی اس گھڑی کو سب دیکھو 11 کے بعد کیا لکھا ہے. تو سارے لوگ بولے 11 کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اچھا 11 کے بعد 12 ہے. فرمایا دیکھو 12 کے بعد آگے کیا لکھا ہے، 12 کے بعد کیا لکھا ہے. تو سارے مجمع نے کہا کہ 11 کے بعد لکھا ہے 12 اور 12 کے بعد لکھا ہے. تو فرمایا 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے. 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے اور 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے. پچھلے مہینے آپ نے ربیع الاول کی 12ویں شریف منائی، اس مہینے میں 11ویں شریف منا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے اور 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا. اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں سمجھایا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے. میرے غوث پاک نے یہ فرمایا کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے. غوث پاک نے سمجھایا آپ چشتی سلسلے میں مرید ہوں، آپ قادری میں مرید ہوں، آپ سوروردی میں ہو، نقشبندی میں ہو، یہ میرا اپنا ایک تحقیق اور ذوق ہے. یہ سب قادری ہیں. کوئی چشتی ہو، نقشبندی یا نوشاہی، سبھی پینے والے ہیں پیمانہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، دونوں جہاں میں ہے ہمیں سہارا غوث اعظم. ہاں دونوں جہاں میں سہارا. یہ تو قرآن بتا رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. باقی سب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی، غوث پاک کی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. غوث پاک فرماتے ہیں مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے. کسی بھی مبارک سلسلے میں پیر کامل ہو، مبارک سلسلہ ہو، متصل ہو، تو فرمایا کہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے. سب سے مرید ہونے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بے نیاز رب توبہ کی توفیق دے گا. غوث پاک فرماتے میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، میرے رب نے میری دعا قبول کر لی. میں نے عرض کیا تھا باری تعالیٰ میرا کوئی مرید اس وقت تک مرے نہ جب تک توبہ نہ کر لے. میرے رب کریم نے میری دعا کو قبول کر کے مجھ سے وعدہ کیا ہے اے عبد القادر جو قادری سلسلے میں بیعت ہوگا نہیں مرے گا اس وقت تک جب تک توبہ نہ کر لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
وہ بعض اوقات بیان کرنے میں آدمی بیان کرنے والا بعض اوقات صحیح طریقے سے وضاحت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے سننے والے متذبذب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ ایک بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے کہ جو غوث پاک کا مرید ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا، جو غوث پاک کا مرید ہوگا وہ سیدھا جنت پہ جائے گا۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا جی اوپا میں جو مرضی کردہ پھر بھی جنت ہی جائے گا۔ میں نے کہا وہ اصل میں بیان میں فرق لگ گیا، بیان میں۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جنت میں جائے گا کیسے؟ جو مرید ہو گیا وہ جنت میں، یہ نقطہ سمجھیں تو سوال کا جواب خود آ جائے۔ بھائی جائے گا کیسے؟ میرے آقا کی حدیث سنیں، نبی پاک نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ۔ تو اب بتاؤ غوث پاک فرماتے ہیں وہ مرے گا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے، وہ مرے گا نہیں جب تک۔ تو جب توبہ کر لی تو حضور فرماتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر جنت میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ یہ ہے تسی دس دے پھر کتنے جائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو مرید جدو انج ہو جائے توبہ کرے گا تو مرے گا، تو مرید نے تو انج ہونا جے میں گناہ کیتا ہی نہیں۔ اے فائدہ مرید ہونا۔ یہ سرکار غوث سے پاک شہنشاہ پاک، اور ان کا مقام کیا ہے جی؟ کچھ ٹائم ہے، بڑے غور سے سنیں، غوث پاک کا مقام دیکھیں۔ اچھا یہ وہ جو آپ شعر سنتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں، یہ نگاہ کی تاثیر جو ہے نا، وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت تو دیکھیں وہ ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ نگاہ جو ولی کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے؟ مجدد پاک کا نہیں سنا آپ نے؟ بھئی ہم سب ایک دوسرے کی پیشانیاں دیکھ رہے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ تو مجدد پاک تو پیشانی دیکھ کے کہتے ہیں دے متھے تے لکھے ہے بدبخت۔ تو دعا کی یا اللہ میرے بیٹوں کے استاذ کی بدبختی کو نیک رکھے۔ یہ ولی کی نگاہ کہاں تک کام کرتی ہے؟ میرے غوث پاک ممبر پہ واز کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے، 70,000 کا مجمع۔ یہ غوث پاک کی کرامت تھی۔ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، نہ لاؤڈ اسپیکر تھا۔ یہ کرامت تھی غوث پاک کی کہ پہلی صف میں بیٹھا ہوا بندہ جتنی آواز سے سن رہا تھا، آخری صف میں بیٹھا ہوا بھی اسی آواز سے سنتا تھا، اور مجمع تھا 70,000 کا۔ غوث پاک تقریر کرتے کرتے ممبر سے نیچے اتر آئے، درس دے رہے ہیں، اور پہلی صف میں آپ کا ایک مرید ہے، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، مرید بھی اللہ کے ولی تھے، سید علی بن نصر حیتی علیہ رحمہ۔ وہ بیان سنتے سنتے سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ سوئے نہ تو میرے غوث پاک ممبر سے نیچے اتر کر ہاتھ باندھ کر مرید کے سامنے کھڑے ہو۔ وہ سارا مجمع حیران پریشان کہ بھئی مرید پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو بات سمجھ آتی ہے، تو یہاں معاملہ الٹ ہے، پیر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا، 70,000 بندہ پریشان، اللہ ماجرا کیا ہے؟ اور پھر درس بند کر دیا، گفتگو بند کر دی ہے، مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اور اچانک جب مرید کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میرے پیر میرے سامنے کھڑے ہیں، میرے مرشد پاک میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو مرید ایک دم گھبرا گیا کہ پیر صاحب ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے غوث پاک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرے مرید گھبرا نہ، گھبرا مت،
مریدی لا تخف، گھبرا مت، مجھے سچ سچ بتا خواب میں کیا دیکھ رہا تھا۔ تو مرید کہتا ہے اور میں سچی سچی دسی خواب کی ویخدا سے۔ وہ مرید کہتا ہے مجھے نبی پاک کی زیارت ہو رہی تھی، میں سویا، میری خواب میں آقا دو جہاں تشریف لے آئے، میں حضور کی زیارت کر رہا تھا۔ اب 70,000 بندے کو پتہ چلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الورا، غوث الثقلین، مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے تھے، بظاہر تو مرید کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت مرید کے خواب میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری تھی، تو وہ اپنے آقا کریم کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ تو مرید بس اتنی بات بتا کے خاموش ہو گیا، مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ وہ فرمایا اگلی گل بھی دس تینوں غوث تینوں نبی پاک نے فرمایا کی۔ اب مرید حیران ہو گیا کہ اس سے پتہ چلا کہ ان کو اگلی بات کا بھی پتہ ہے، ان کو اگلی بات کا بھی، اسی لیے غوث پاک نے فرمایا بس اتنا ہی بتایا، حضور کی زیارت کر رہا تھا، اگلی گل بھی دس تینوں نبی پاک نے فرمایا کی۔ علی بن نصر ہیتی پانی پانی ہو گیا اور عرض کرتا ہے یا غوث العظم یا غوث الورا، مجھے نبی پاک نے فرمایا علی بن نصر ہیتی عبد القادر دا بوا نہ چھٹی، عبد القادر کی چوکھٹ نہ چھوڑ۔ شہنشاہ بغداد غوث پاک کا یہ مقام ہے، وہ خواب میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں، میرے غوث پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرے مرید کے خواب میں نبی پاک آئے ہیں، غوث پاک وہ دیکھ کر ممبر سے نیچے اتر کر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں سرکار غوث اعظم کی محبت، ان کی عقیدت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو قیامت کے دن بھی کام آنی۔ الاخلاء، آج کا درس اسی آیت پہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اللہ کے ولیوں سے جو پیار ہے، جو محبت ہے، جو عقیدت ہے، ارادت ہے، احترام ہے، یہ تو قیامت کے دن برقرار رہے گا۔ باقی ساری محبتیں اور پیار اور دوستیاں قیامت کے دن ختم ہی صرف نہیں ہونی بلکہ دشمنی میں بدل جائیں۔ آپ خوش قسمت ہو، داتا صاحب کا عرس ہو تو آپ حاضری دیتے ہو، بابا فرید صاحب کا عرس ہو عاشقان رسول جاتے ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، گھر گھر غوث پاک کی 11ویں، گھر گھر غوث پاک۔ اللہ کریم توفیق دے اور ہمیں اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، مختصر سا ذکر کرتے ہیں اور اس